ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں اور جتنی بھی محبتیں ہیں، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ نظر آتا ہے۔ یہ تعلق اور یہ محبت اور رشتہ چاہے ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ ہو، یا ایک استاد کا شاگرد کے ساتھ ہو، یا بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو، یا اولاد کا والدین کے ساتھ ہو اور والدین کا اولاد کے ساتھ ہو، یہ ان میں سے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی محبت ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، جس کے پس پردہ کوئی مفاد نہ ہو۔ ان تمام تعلقات اور محبتوں اور رشتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ اور تعلق اور محبت، یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسا رشتہ ہے امت کے ساتھ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غرض وابستہ نہیں، آپ کا کوئی ذاتی مفاد اور فائدہ اس سے وابستہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، یہ بے لوث محبت ہے، بے غرض محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کہہ دیا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا کچھ دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، آپ کو راضی کر دے گا۔ پھر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پریشان ہے، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے راتوں کو رو رہے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، امت کی راہیابی کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ ایسا تعلق، ایسی محبت ہے جو بے غرض ہے، جو بے لوث محبت ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں بعد والوں کے لیے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ طوبی لمن رآک وآمن بک، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے جس نے آپ کا دیدار کر لیا،
آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، اس کے لیے بشارت ہے، اور آپ پر ایمان بھی لے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبا ثم طوبا ثم طوبا لمن لم یرانی وآمن بی، اس کے لیے بشارت ہے، پھر اس کے لیے بشارت ہے، اور پھر اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، جس نے میرا دیدار نہیں کیا، جس نے میرا زمانہ نہیں پایا، جس نے مجھ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا، اس کے بعد وہ بعد کے دور میں آنے والا پھر بھی مجھ پر ایمان لانے والا، اس کے لیے 3 مرتبہ بشارتیں سنائی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ، ہم بعد والوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے محبت کا اور پیار کا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی فعل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ محبت کا بدلہ محبت ہونا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں، محبت کے بدلے میں محبت کریں، وفا کے بدلے میں وفا کریں، ہم جفا پر اتر آئیں، ہم ایسے محبوب سے بے وفائی کرنے لگے، ہم ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچانے لگے، تو کتنی حرمہ نصیبی کی بات ہوگی ہمارے لیے، کتنی بڑی بدبختی ہوگی ہماری کہ ہم آپ کو راحت کیا پہنچاتے، ہم آپ کو سکون کیا پہنچاتے، ہم آپ کی محبت اور وفاؤں کا بدلہ کیا دیتے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا گیا، عربوں میں جو بھیجا گیا، ہم سب جانتے ہیں امی لوگ تھے، ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے، اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، لوٹ مار ان کے یہاں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے تھے اور صدیوں تک جھگڑے چلتے رہتے تھے، بہت سی خرابیاں تھیں۔ اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، گرچہ اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، بہت سی خرابیاں اور بہت سے جرائم تھے، لیکن کچھ کوالٹیز اور کچھ صفات ایسی تھی ان کے اندر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، آپ کے مشن کی تبلیغ کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایسی صفات کے حامل شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا صفات تھیں؟ وہ ان کی شجاعت اور بہادری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کو لے کر کے چلنا تھا، جس کلمے کی دعوت کو عالم تک پہنچانا تھا، اس کے لیے ضرورت تھی بہادر لوگوں کی، شجاعت سے بھرپور لوگوں کی، بزدلوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ صفت شجاعت اور بہادری کی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایک اور صفت جو ان کی ایک خاص صفت تھی، وہ وفاداری کی صفت تھی۔ ان کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں، اس کے باوجود کافر اور مشرک وہ بھی وفادار ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی بات اور معاملہ طے ہو گیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، پھر لاکھ حالات آ جائیں، پھر لاکھ سازشیں کی جائیں، پھر لاکھ لوگ آفر کریں، وہ جس معاملے کو طے کر لیتے تھے اس سے غداری نہیں کرتے تھے، اس میں وفا کرتے تھے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ مشہور ہے۔ اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایسے راستے سے مدینہ جائیں جس راستے کا کسی کو علم نہ ہو، تو اس کے لیے تلاش تھی کسی ایسے شخص کی جو راستہ جانتا ہو، راستے کا ماہر ہو۔ تو ایک کافر شخص کو اس سے بات کی گئی، اسے طے کیا گیا جو راستے کا ماہر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس سے معاملہ طے ہوا کہ تم لے کر کے غار ثور سے آگے ہمیں راستے پر چلو گے۔
راستہ تم بتلاؤ گے، راہبر ایک کافر کو رکھا گیا۔ ادھر یہ اعلان ہو گیا ابو جہل کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو لائے گا العیاذ باللہ اسے 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ سارے مکہ میں یہ بات چرچے میں آ گئی، اس کے علم میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی، لیکن نہیں، جو معاملہ طے ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان نہیں لایا، مشرک ہے اور ادھر انعام کی لالچ ہے، اس کے باوجود اس نے جو وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے میں کوئی کمی نہیں آئی، آقا سے غداری نہیں کی، وہ وفاداری کی۔ تو یہ وفاداری کی صفت ہوتی۔ میں تو یہ جرات نہیں کر سکتا، چند علماء ان کی زبان سے یہ سنا کہ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہوتے تو ہماری جو خصلتیں، ہمارے جو کردار، ہمارے جو کرتوت، ہماری جو زندگیاں ہیں، بہت ممکن تھا، اللہ حفاظت فرمائے، بہت ممکن تھا ہم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوتے، ہم منافقوں کی صف میں ہوتے، ہماری جو حرکتیں ہیں، ہمارا جو سلوک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک عرب عالم نے تو یہاں تک کہا اپنے خطاب میں، لو کان نبی حیا، اگر اس دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو یہ امت، اس وقت کے دین سے غافل لوگ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عاری لوگ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سودا کر لیتے۔ وہاں صحابہ کی کیا حالت ہے؟ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ ایک غزوہ ذات الرجیع، اس موقع پر گرفتار کر لیے گئے، انہیں قید کر لیا گیا، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے قتل کرنا ہو، پھانسی پر چڑھانا ہو تو مجھے بتلا دینا، اطلاع کر دینا۔ تو انہیں جب بتلایا گیا کہ آپ کا وقت قریب آ رہا ہے تو انہوں نے استرا مانگا کہ اپنے جسم کے بال وغیرہ کو صاف کر لیں۔ اتفاق سے جب استرا ان کے پاس آیا، گھر کی ایک بچی کھیلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی، انہوں نے اپنے رانوں پر بٹھا لیا۔ ایک خاتون نے گھر کی آ کر کے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے اور معصوم بچی ہے، وہ دیکھ کر کے ڈر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچی کے ذریعے سے بدلہ لے۔ انہوں نے کہا نہیں، گھبرائیے نہیں، میں اس بچی کی جان لینے والا نہیں ہوں، میں ایسا سلوک کرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ پھر ان کے پاس انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں، انگور ہیں۔ پوچھا یہ کہاں سے؟ مدینے اور مکے میں انگور کا موسم تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے، جیسے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تھے بے موسم کے پھل، حضرت زکریا جب ان کی کفالت کرتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لکی هذا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ۔ جیسے ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم کے پھل آئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں یہ کہا گیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخشی جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے؟ انہوں نے جواب دیا تھا میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں، آپ کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور مجھے نجات مل جائے، مجھے چھٹکارا مل جائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عالم تھا۔ ایک مسلمان جان بوجھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ارادتاً تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک طریقہ تکلیف پہنچانے کا، ایذا پہنچانے کا یہ ہوتا کسی کو گالی دی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے، کسی کو مار دیا جائے، کسی کا حق چھین لیا جائے، کسی کو بلا وجہ قانون میں پھنسا کر کے پریشان کیا جائے۔
یہ وہ طریقے جس میں آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، میں تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ارادتاً اور جان بوجھ کر تکلیف اور ایذا نہیں پہنچاتا، لیکن ایذا پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن عمل کی وجہ سے اور حرکت کی وجہ سے آدمی ایک ذہنی کوفت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایسا گھروں میں بھی ہوتا ہے، بیٹا کبھی ایسی حرکت کرتا ہے، بظاہر وہ سمجھتا ہے میں باپ کا کہنا بھی مانتا ہوں، باپ کا حکم بھی بجا لاتا ہوں، کوئی غلط چیز نہیں کرتا، لیکن کچھ اس کی حرکتیں ایسی ہوتی جس سے باپ پریشان ہوتا ہے۔ کبھی شوہر کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، بیوی پریشان ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں مارتا نہیں ہوں، بیوی کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں، لیکن کچھ حرکتیں ایسی ہیں جس سے بیوی پریشان، کبھی بیوی کی حرکتوں سے شوہر پریشان۔ تو غیر ارادی طور پر کبھی ایسی حرکتیں ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ایذا پہنچتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی، جو جماعت تیار کی، ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان کے چھت کے نیچے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی، آپ کے اصحاب کی ہے۔ ایسی ٹیم، ایسی جماعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ کوئی نبی تیار کر سکے، نہ کوئی ولی تیار کر سکے، نہ کوئی دنیا کا ریفارمر ایسی ٹیم تیار کر سکا، نہ کوئی رولر اور بادشاہ ایسی ٹیم تیار کر سکا۔ ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت آسمان کی نگاہوں نے دیکھا نہیں۔ اور ان مقدس جماعت میں حضرات شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ ان کا یہ مقام ذہن میں رکھیں، ان کی عظمت اور فضیلت ذہن میں رکھیں، پھر اس واقعے کو دیکھیں۔ ایک موقع پر بنو تمیم کا ایک وفد آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے۔ یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ان میں کسی کو امیر بنایا جائے اور انہی میں سے بنایا جائے۔ قوم کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اقرع بن حابس کو امیر بنایا جائے، ان کا سربراہ بنایا جائے۔ دونوں کی رائے مختلف ہو گئی۔ حضرات شیخین کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میری رائے کی جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوں گے۔ بہرحال آوازیں تیز ہو گئی حضرات شیخین کی۔ اب یہ ان کی عظمت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، جن کے متعلق، جن کا قرآن میں تذکرہ اور جن کے متعلق آقا نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتے ان کی اس ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل پاک اور صاف ہے، جانتے نہیں کہ ہمارے اس عمل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گی، سوچ بھی نہیں سکتے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، چشم پوشی کر لی جائے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور قرآن میں تذکرہ کر دیا، رہتی قیامت تک تذکرہ ہوگا۔ اور جب بھی تفسیر بیان کی جائے گی تو واقعہ یہی ہوگا۔ بخاری میں واقعہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو بلند آواز سے، میرے محبوب کے سامنے ایسے آواز بلند مت کرنا، اگر ایسا کرو گے تمہارے کیے ہوئے اعمال بھی حبط کر دیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی سخت تنبیہ کی گئی۔
یاد رکھیں ہمیں حق نہیں ہے کہ اس چیز کو لے کر کے ہم انہیں تنقید کا یا تنقیص کا نشانہ بنائیں. بتلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچے اللہ کو گوارا نہیں. انہیں جان بوجھ کر ارادتاً تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی. حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ تھا. اس موقع پر آپ کے پاس کشادگی تھی، اچھا کھانے کا آپ نے انتظام کیا. ایک بکری ذبح کی، روٹی تیار کی گئی، اور حضرت ام سلیم کے یہاں سے بعد میں حلوہ بھی آ گیا. صحابہ آئے، انہوں نے کھانا تناول فرمایا، چلے گئے. پھر کچھ صحابی آئے، کھائے، وہ چلے گئے. 2-3 صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف فرما ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے، آپ کہہ نہیں سکتے زبان سے کہ کھانا کھا لیے ہو تو اب چلے جاؤ. آپ اٹھ کر کے چلے گئے کہ شاید میرے جانے کی وجہ سے یہ سمجھ جائیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوا. کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے، اب بھی وہیں موجود ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے گئے، پھر انہیں احساس ہوا. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل مت ہو، جب اجازت ملے پھر داخل ہوا کرو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا تناول فرما لو تو نکل جایا کرو، منتشر ہو جایا کرو، گھر سے نکل جایا کرو. دیر تک بیٹھے رہتے ہو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر آگے آیات میں کہا گیا جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں، آپ کے ایک ایک اداؤں پر مرنے مٹنے والے، ان سے غیر ارادی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچ جائے، اللہ کو گوارا نہیں. ہم سوچے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری زندگیوں کی وجہ سے، ہمارے جرائم اور کرتوت کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ چھلنی ہو رہا، کہیں آپ کو مسلسل ہم تکلیفیں پہنچا رہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، ایھا الناس انی فرطکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے حوض پر ملاقات کروں گا، میں پہلے پہنچوں گا، وہاں تمہارا انتظار کروں گا. وانی مکاثر بکم الامم، امت کی کثرت کی وجہ سے، تمہاری تعداد کی زیادتی کی وجہ سے میں فخر کروں گا. یہاں ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ ہوں گے، میری امت کے اچھے علماء ہوں گے، میرے امت کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو صالح نوجوان ہوں گے، میرے امت کے تاجر بہت اچھے ہوں گے، میرے امت کے بوڑھے وہ بھی بہت اچھے ہوں گے، ہر فیلڈ کے، ہر شعبے کے میرے امت کے لوگ نمایاں ہوں گے، بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، اس کی وجہ سے فخر ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو، یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، اس حال میں مجھ سے ملاقات نہ کرنا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہارے گناہوں اور جرائم کی وجہ سے کہیں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے چہرے کو قیامت کے دن سیاہ مت کرنا، مجھے شرمندہ مت کرنا، مجھے رسوا مت کرنا. لا تسودوا، سودا کے معنی کالا کرنا، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میری امت کے لوگوں، میری محبت کا دم بھرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں آؤ تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے وہاں رسوا ہونا پڑے. مشہور واقعہ ہے ایک بھکاری کا، دہلی کی جامع مسجد کا. وہ سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا تھا، ایک انگریز آیا، اس نے کچھ مانگا، اس نے نکال کر کے کچھ پیسے دے دیے.
اتفاق سے اس کا بٹوا بھی گر گیا، پرس بھی گر گیا، وہ اندر چلا گیا، اس نے لے کر کے رکھ لیا۔ اب وہ سال بھر نہیں آیا، ایک سال کے بعد اس نے دیکھا بھکاری نے کہ وہی انگریز پھر سے آیا، جا کر کے اسے پکڑ لیا اور کہا تمہیں یاد ہو نہ ہو پچھلی سال جب تم نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، تمہارا یہ پرس گر گیا تھا، میں نے حفاظت سے اسے رکھ لیا تھا، اس میں جو بھی پیسے ہیں کرنسیاں ہیں تمہاری ہیں، تم اسے لے لو۔ اب وہ دیکھ کر کے حیران ہے، اس بھکاری کی حالت دیکھتا ہے اور اپنا پرس دیکھتا ہے، یہ چاہتا اس میں اتنی کرنسیاں تھی، اس کا گھر بن سکتا تھا، اس کا کاروبار چل سکتا تھا، اپنی زندگی سنوار سکتا تھا، پھر بھی یہ لا کر کے مجھے ایک سال کے بعد پرس واپس کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو، میں جب مر کر کے قیامت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے اس عمل اور حرکت کی وجہ سے کہیں تمہارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو تمہارے امتی نے میرے امتی کا پرس چوری کر لیا تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے تمہارے نبی کے سامنے میرے نبی رسوا ہو جائے، اس لیے میں اسے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوں، لوٹا رہا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے شعر کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ غنی ہے، بے نیاز ہے سارے عالم سے، ساری کائنات سے، میں محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میرے گناہ کو، میرے اعذار کو معاف کر دینا، اور اگر حساب لینا ضروری ہو ور تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب لینا ضروری ہو، ناگزیر ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر کے، پوشیدہ کر کے میرا حساب لے۔ کہیں ایسا نہ ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اقبال تمہارے اعمال کی وجہ سے آج مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی۔ ہم بھی سوچے، نوجوان سوچے، اس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کی راتیں کیسے گزر رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے موبائل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، لڑکیوں سے ہمارے افیئر کی وجہ سے، ہمارے غلط تعلقات کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم ایذا پہنچا رہے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک تاجر بھی سوچے میں کس طرح تجارت کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میرے ڈنڈی مارنے کی وجہ سے، میری دھوکہ دھڑی کی وجہ سے، میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، حرام کاروبار کرنے کی وجہ سے، غلط چیزیں فروخت کرنے کی وجہ سے، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، میرے ان اعمال کی وجہ سے، دوسروں کا حقوق ہڑپ کرنے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تو نہیں پہنچ رہی؟ ہم جس عمر کے ہوں، جس شعبے سے متعلق ہو، ہم سب جانتے ہیں ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایذا پہنچا رہے۔ مرزا بیدل فارسی کے ایک مشہور شاعر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار کہا کرتے تھے۔ ایران کے ایک صاحب ان کے اشعار سے بڑے متاثر تھے، ان سے ملاقات کے لیے ہندوستان آئے، دیکھا اتفاق سے وہ داڑھی تراش رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا ریشمی تراشی، جناب والا آپ داڑھی تراش رہے ہیں، آپ کا کلام سن کر کے تو میں بڑا متاثر تھا، آپ کو عاشق رسول سمجھتا تھا، آپ کی یہ حرکت ہے۔ انہوں نے جواب دیا بھلے لیکن دلے کسے نمی تراشم، کسی کا دل نہیں چھیلتا ہوں، کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل چھیلنا یہ بڑا گناہ ہے، داڑھی ہی تو تراش رہا ہوں۔ انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کیوں نہیں، دل رسول خدا می خراشی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کا دل آپ چھیل رہے ہیں، آپ کی سنت کا جنازہ نکال کر کے، داڑھی چھیل کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ چھلنی کر رہے ہیں، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا۔
انہوں نے زبان حال سے یا زبان قال سے کہا جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری نگاہ کھول دی۔ یعنی ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایذا پہنچا رہے، تکلیف پہنچا رہے، ہو کیا رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ ہم چھلنی کر رہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو ہم بھی دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارا چہرہ ایسا ہو، ہمارا لباس ایسا ہو، ہماری عادتیں ایسی ہو جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہوں۔ آقا نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے آپ کو ایذا پہنچا رہے ہوں نمازیں چھوڑ کر کے۔ خدا نخواستہ اگر ہماری یہ حالت ہے تو آخرت تو ہماری تباہ و برباد ہوگی ہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم شرمندہ کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگیاں تبدیل کریں گے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کاروبار کے ذریعے سے، اپنی جوانی کے ذریعے سے، کسی بھی عمل کے ذریعے سے ہم ایسا عمل ہرگز نہیں کریں گے کہ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے۔ آقا نے وفا کی، آپ کی محبت بے لوث تھی، ہم بھی آقا سے وفا کریں گے، بے لوث محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔